اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12ویں جماعت کے لیے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال شاعر مشرق کی نظم ایک آرزو۔ اس نظم میں 5 بندوں پر یہ نظم مشتمل ہے۔ تو اس پوری نظم میں یہ منظر کشی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ پوری نظم منظر کشی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو آج ہم 1-2 بند پڑھیں گے اس نظم کے۔ آپ خیال رکھیں اور تلفظ کا خاص خیال رکھیں۔ آپ میں پڑھوں گا۔ علامہ اقبال کی نظم ہے ایک آرزو۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شورش سے ہوں گریزاں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامان کوہ میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہے میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ آغوش میں زمین کے سویا ہوا ہو سبزہ، پھر کے جاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساگر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ سب باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ دل فریب ایسا کوثار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ تو انہی بندوں کی میں تشریح کروں گا، تو آپ خیال رکھنا۔ علامہ اقبال نظم کے پہلے بند میں فرماتے ہیں، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میں اب دنیا کی محفلوں سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہوں۔ یعنی کہ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ میرا دل تو بجھ گیا ہے، اب مجھے یہ محفل، دنیا کی یہ محفل مجھے اب راس نہیں آتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہنگامہ برپا ہوا ہے، جو انسان کو قتل کرنے پہ تلا ہے، یا جو حالات ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر میرا جی اکتاہٹ محسوس کر رہا ہے اور میرا دل بجھ گیا ہے، اور اب یہ دنیا کی محفلیں مجھے اب راس نہیں آ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں شورش سے ہوں گریزاں دل ڈھونڈتا ہے میرا۔ گریزاں سے مراد ہے بھاگنا، دور رہنا۔ میں دنیا کی اس شورش سے، ان ہنگاموں سے تنگ آ کر اب دور کہیں پہ جانا چاہتا ہوں، اور میرے شورش سے ہوں گریزاں دل ڈھونڈتا ہے میرا۔ میں دنیا کی شورشوں سے بھاگنا چاہتا ہوں، اور میرا دل کیا ڈھونڈتا ہے؟ ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ میرا دل ایسی خاموشی چاہتا ہے۔ سکوت سے مراد ہے خاموشی۔ میرا دل ایسا سکوت چاہتا ہے، ایسی خاموشی چاہتا ہے کہ جس پر تقریر بھی قربان ہو جائے۔ یعنی کہ اپنے آپ ماحول ایسا ہونا چاہے کہ وہاں پہ واضح و نصیحت کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ واضح و نصیحت کرتے کرتے آپ تو تھک گئے ہیں، لیکن جہاں پہ چندہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، بلکہ اپنے آپ ماحول بدل جائے اور ایسی خاموشی ہو وہاں پہ۔ میرا دل ایسی خاموشی چاہتا ہے کہ جہاں پہ بات کرنے یا تقریر کی ضرورت ہی نہ پڑے، اپنے آپ ماحول ایسا ہو، تقریر بھی فدا ہو، کہ خاموشی ایسی ہو کہ اس پر تقریر بھی قربان ہو جائے۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، میں خاموشی پہ قربان ہوتا ہوں، اور میرے یہ دل کی تمنا ہے دامان کوہ میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ میں اب دنیا کی رنگ رلی سے تنگ آ چکا ہوں، میں دنیا کے ان محل خانوں میں اب تنگ آ چکا ہوں۔ یہ قالین اب مجھے راس نہیں آ رہے ہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں قدرت کی گود میں تھوڑی دیر کے لیے میں قدرت کی گود میں رہوں، اور میں چاہتا ہوں
کہ کوہ کے دامن میں میرے لیے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو اور میں اپنی بسر اوقات اسی میں کروں. ایک چیز میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس نظم پہ کچھ لوگوں نے الزام لگایا تھا علامہ اقبال کو کہ یہ متحرک کردار اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو انسان زندگی کے نشیب و فراز سے تنگ آ کر دور بھاگنا چاہتا ہے وہ کیا کسی انقلاب کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اس نظم میں جب آپ آگے جا کر دیکھیں گے تو آگے جا کر آپ کو لگے گا کہ علامہ اقبال کس لیے دنیا سے دور ہونا چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. یعنی کہ بلا تشبیہ ہم کہیں گے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے کیوں؟ سوچ وچار کرنے کے لیے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کو چلانے والا کون ہے. تو میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ بلا کسی تشبیہ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال اپنے ملک کے لوگوں میں، اپنے قوم کے لوگوں میں جو سکوت وہ دیکھتا ہے اور جو وہ جمود دیکھتا ہے کہ وہ متحرک نہیں ہے، کسی انقلاب کے لیے وہ متحرک نہیں ہے، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، اس لیے یہ تنگ آیا ہے. نہ کہ اس کو اپنی ذاتی زندگی میں کچھ مشکلات ہے یا زندگی کے نشیب و فراز سے وہ تنگ آ چکا ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس کو اپنے وطن کی بے حسی اور اپنے وطن کی بے بسی اور بے کسی پہ وہ رو رہا ہے. وہ اپنے لوگوں کی حالت ذات پر غور و فکر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے علیحدگی چاہتا ہے، اور وہاں پہ بھی اس کو اپنے وطن عزیز کی فکر ہے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندوستان اور پاکستان ایک ہی ملک تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے. مرتا ہوں خاموشی پہ یہ آرزو ہے میری، دامان کوہ میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہے میں ایسی لذت ہو کہ جس طرح ہم سرود سے مراد ہے یہاں گیت گانا، جس طرح ہم گیت سے گانے سے کسی نغمے سے جب ہم سکون محسوس کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں بس یہ نغمہ مجھے نہیں چاہیے، یہ گیت یہ گانا ایسا نہیں، بلکہ میں ہر چیز قدرت کا چاہتا ہوں. کیونکہ انسان کا ہاتھ جن چیزوں کو لگتا ہے تو اس میں پھر وہ اپنی قدرتی حالت میں نہیں رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہے میں، جب چڑیاں چہچہائیں تو اس چڑیوں کی اس چہچہاہٹ میں میرے لیے لذت ہو. کس کی لذت؟ جس طرح گیت سے ہم محظوظ ہوتے ہیں، لذت محسوس کرتے ہیں، ایسی ہی لذت میں چاہتا ہوں. اور چشمے کی شور میں باجا سا بج رہا ہو، اور چشمے کا جو صاف پانی ہے تو وہ میرے لیے باجا کا کام کرے. یعنی کہ جس طرح ہم کوئی گیت سنتے ہیں، کسی شاعر نے، شاید جان کیٹس نے کہا ہے ہرڈ میلوڈیز آر سویٹ بٹ دوز انہرڈ آر سویٹر، کہ جس نغمے کو ہم کان دھرتے ہیں، جو نغمہ ہم ریڈیو کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے یا آج تو موبائل کے ذریعے جو گانا ہم سنتے ہیں اور جو ہم سرور اس سے محسوس کرتے ہیں، کہتا ہے کہ مجھے بس اس گانے کی مجھے اب چاہت نہیں رہی ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے گانے کا اور باجے کا کام کون سی چیز کرے؟ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہے میں. جب صبح سویرے چڑیاں چہچہائیں تو ان کی چہچہٹ سے مجھے نغمے کا سرور میں اس سے حاصل کروں، میں اس سے وہی لطف حاصل کروں جو لوگ گیت یا نغمے سے حاصل کرتے ہیں. اور باجے کا کام میرے لیے کون سی چیز کریں؟ چشمے کی شور میں باجا سا بج رہا ہو. جب چشمے میں صاف پانی چلتا ہو، بہتا ہو، تو وہ میرے لیے باجے کا کام کرے. یعنی کہ جب چشمے سے پانی چلتا ہے تیزی سے، اس سے جو آواز نکلتی ہے وہی آواز میرے لیے باجے کا کام کرے. تو دوسرا بند، اسی نظم کا دوسرا بند، آغوش میں زمین کے سویا ہوا ہو سبزہ. آغوش سے مراد ہے گود. زمین کی گود میں سبزہ سویا ہوا محسوس ہو. یعنی کہ قالین والی نہیں چاہیے، بلکہ ہر کوئی چیز قدرتی ہونی چاہیے.
قدرتی سے مراد ہے یعنی کہ جو سبزہ ہے، جو وہاں پہ سرسبز گھاس ہے، وہ میرے لیے قالین کا کام کرے، پھر کے جاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، اور جو وہاں جاڑیاں ہیں ان میں پانی صاف شفاف ہونا چاہیے اور وہ چمک رہا ہو، اور کوہ کے دامن میں کوہ کے یہ منظر کشی میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ منظر کشی کی بہترین مثال ہے یہ نظم. تو جس کوہ کے دامن میں میرا جھونڈا ہو وہاں پہ قالین کا کام میرے لیے وہ سرسبز گھاس کرے، اور جاڑیوں میں صاف و شفاف پانی بہتا رہے. گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا. چٹک سے مراد ہے ایک آواز. جب ٹہنی جب شاخ درخت سے کٹتی ہے گرتی ہے تو اس سے ایک آواز نکلتی ہے جس کو چٹک کہتے ہیں. یا جب پھول کھلنے لگتا ہے تو کھلتے سمے میں اس سے ایک آواز نکلتی ہے جس کو چٹک کہتے ہیں. کہتا ہے جب پھول جب وہ آواز میرے لیے وہ آواز کیا کرے، ساگر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو. ساگر سے مراد ہے پیالہ. جمشید کا پیالہ. جمشید کو ایک جادوئی پیالہ تھا جس سے اس کو دنیا کا حال معلوم ہوتا تھا. کہتا ہے کہ وہ آواز میرے لیے ساگر کا وہ پیالہ میرے لیے اس جام جمشید کا پیالہ ہو جس سے مجھے دنیا کا حال معلوم ہو. یعنی کہ ادھر بھی علامہ اقبال زندگی سے دور بھاگتا نہیں نظر آتا ہے، بلکہ وہاں بھی وہ کہتا ہے کہ اس پیالے میں، اس ساگر میں دنیا کا حال، اپنے وطن عزیز کا حال مجھے اسی سے معلوم ہو جائے. یعنی کہ قدرت کی گود میں پلتے پلتے وہ زندگی سے اس طرح دور نہیں ہے کہ اپنے لوگوں سے کٹ گیا ہے، بلکہ اس کو وہاں بھی اپنے لوگوں کی بے حسی اور بے بسی اور بے کسی کی فکر ہے کہ کس طرح میرے قوم کے لوگ جاگ جائیں. سب باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے ہوں. بوٹے ہرے ہرے، سرسبز چھوٹے چھوٹے بوٹے ہوں، پیڑ پودے ہوں چھوٹے چھوٹے. ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو، اور وہ قطار میں ہوں. ایک ندی بہتی ہو اور اس ندی کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے بوٹے سب باندھے ہوں، جس طرح ہم نماز کے لیے سب باندھتے ہیں، اور وہ بوٹے ندی کے دونوں طرف ہوں اور وہ سب باندھے ہوئے ہوں. اور ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو، اور ندی سے جو لہریں اٹھتی ہے، اور ان لہریں اس لیے اٹھیں تاکہ وہ بھی ان سرسبز پودوں کا نظارہ دیکھنے کے لیے اٹھیں. تو یہ حسن تعلیل کی بہترین مثال ہے. حسن تعلیل سے مراد ہے وہ شعر جس میں کسی چیز کی وجہ وہ بتائی ہو جو اس کی اصل وجہ نہ ہو. یعنی کہ جب لہریں اٹھتی ہے ندی سے یا دریا سے، کسی بھی چیز سے جب لہریں اٹھتی ہے ان کی اپنی ایک وجہ ہوتی ہے، لیکن شاعر نے ایک خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ یہ بوٹے، سرسبز بوٹے ندی کے دونوں کنارے اس طرح سب باندھے ہوں کہ ان کو بھی رشک ہو جائے، لہروں کو بھی رشک ہو جائے کہ وہ یہ قدرتی نظارہ دیکھنے کے لیے اپنا سر اٹھائے. تو اس طرح سے ہم نے اس نظم کے پہلے 2 بند پڑھے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوسرا بند پڑھیں گے. تو باقی وسلام.